رمضان 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 استاد حضرت مولانا یونس صاحب کہا کرتے ہیں جب اس قسم کے مضامین ہیں کہ یہ تو جنگل ہے، جنگل یعنی اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے اور اتنے لمبے مضامین ہیں کہ اندر انسان ادھر ادھر گھومتا ہی رہے اور کوئی نہ کوئی مضمون بیان کرتا ہی چلا جائے۔ تو جنگل ہی جنگل ہے، لیکن اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو کچھ فلیور مل جائے، ان صورتوں کا کچھ فلیور مل جائے اور کچھ باتیں اس میں سے مل جائیں۔ چنانچہ پہلی صورت میں جو ہے سورہ احقاف میں خاص بات جو حق تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کو کہی ہے، اس میں یہ حق تعالیٰ شانہ نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کہہ دیجئے قل ما کنت بدعا من الرسل، میں تو انبیاء میں سے کوئی نئی بات نہیں، انبیاء میں سے کوئی انوکھی بات لانے والا نہیں ہوں، نئی بات نہیں لاتا ہوں، بلکہ پیچھے سے جو باتیں حق تعالیٰ شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کے ساتھ بھیجی تھی، اسی کو میں بیان کر رہا ہوں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور یاد رکھو مجھے تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں پتا ہے۔ ان نتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، جو بات مجھے بتائی جاتی ہے اسی کی اتباع کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں وحی کے ذریعے، اور وما انا الا نذیر مبین، اور یاد رکھو کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کی بات چھیڑی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کی بات بتلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَإِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ، جو بھی کچھ میرے بارے میں مجھے بتلائی جاتی ہے بات وحی کے ذریعے، وہی میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں بتلا سکتا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ علم غیب جو محیط ہے ہر انسان کو، ہر چیز کو، ہر کائنات کہ ہر چیز کو، یہ حق تعالیٰ شانہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے حق تعالیٰ شانہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان نہیں سکتے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو ہے ہم لوگ یہاں کوئی بازار میں گھوم رہا ہے، حق تعالیٰ شانہ کے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو بات بتلائی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، قیامت میں جو احوال ہوں گے ان کے کیا معاملات ہوں گے، اسی طرح جو ہے احوال آخرت سے پہلے اور جو ہے سور پھونکنے سے پہلے جو علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، وہ جو ہے حق تعالیٰ شانہ کے بتلانے کے ہی ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اور کسی اور کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ یہ تمام باتیں حق تعالیٰ شانہ ہی جانتے ہیں۔ تو علم غیب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ شانہ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور پھر آگے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے رب حق تعالیٰ شانہ ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم و دائم رہتے ہیں، استقامت اصل چیز ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یاد رکھو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کو یہ تاکید ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو مان لیا تو استقامت اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ استقامت جو ہے کرامت سے زیادہ افضل من الکرامہ، کرامت سے زیادہ مشکل ہے،
اور استقامت جو ہے سب سے اہم ہے۔ کسی چیز پر قائم و دائم رہنا، یہ یاد رکھو، سب سے زیادہ جو ہے ضروری ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی وجہ سے امام غزالی نے لکھا ہے کہ انسان جب ابتدا کرتا ہے عبادت کا، تو عبادت کی جب ابتدا کرتا ہے تو یاد رکھو عام طور پر وہ دکھلانے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کچھ بات ہوتی ہے۔ بچوں کو حکم ہوتا ہے کہ 7 سال کا عمر کا بچہ جو ہے اس کو نماز کا حکم دو اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، 10 سال پر اس کی کچھ سرزنش کرو، کچھ سختی کرو۔ تو یہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے 7 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں، یہ حق تعالی شانہ کے لیے نہیں پڑھتا بلکہ باپ پڑھاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ لیکن پھر جو ہے آہستہ آہستہ تو یہ اس کے اندر یہ نیت کی کھوٹ ہے، لیکن نماز کی ابتدا اس نے کر لی، آہستہ آہستہ جو ہے یہی نماز جو ہے آہستہ آہستہ اس کو حقیقتاً حق تعالی شانہ تک پہنچائے گی۔ اور کتنا عرصہ ہے، 7 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک 8 سال کی عمر ہے، جس میں اس کو جو ہے ترتیب سیکھنی ہے کہ محض اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو جب بالغ ہونے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی نماز محض اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سفیان ثوری نے کہا ہے طلبنا العلم لغیر اللہ فَأَبَا اللَّهَ يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ، ہم نے علم جو ہے غیر اللہ کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب طالب علم بچہ ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، جو ہے اس طرح بنوں گا، لیکن جب یہی علم ہمیں روکتا ہے، یہی علم ہمیں روک دیتا ہے ان یکون الا للہ، یہی علم ہمیں آہستہ آہستہ اللہ ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی علم روک لیتا ہے کہ نہیں ہمیں حاصل نہ کرو کسی اور چیز کے لیے، دنیا کے کمانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، بلکہ جو ہے یہی علم اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون، جو لوگ استقامت کرتے ہیں وہی اصحاب جنت ہیں، وہی جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیکن جزاء بما كانوا يعملون، ان کے عمل کے بدلے میں۔ دیکھیے حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کو کہا کہ فقط ربنا اللہ کہنا کافی نہیں، ہمارا رب اللہ ہے، یہ کافی نہیں، بلکہ ساتھ استقامت اختیار کرو۔ لیکن آگے کیا بات بیان کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسانوں کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یعنی استقامت کے ساتھ، دینداری کے ساتھ ہی لگایا ہے کہ والدین کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس لیے کہ یہی تمہیں جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے ہم میں سے جن کے والدین موجود ہو تو فقط عبادت کافی نہیں، عبادت کے ساتھ اہم چیز جو ہے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی والدہ نے، ہر ایک کی والدہ نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بڑی تکلیف میں اٹھایا اور اس کو بڑی تکلیف میں جو ہے جنا ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور بچے کو اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا جو ہے 30 مہینے کے لیے ہوتا ہے، 30 مہینے میں جو ہے بچہ جنتا بھی ہے اور اس کا دودھ بھی چھڑا جاتا ہے۔ حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، اب یہ جو مسئلہ ہے یعنی دودھ چھڑانے کا کب چھڑایا جاتا ہے، یہ تو فقہ کی کتابوں میں آتا ہے اور یہ مستقل اس کے لیے ایک مستقل بیان ہے۔ اسی پر جو ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، فقہ میں جو ہے 2 گھنٹے اس پر بیان کیا جاتا ہے۔ حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کی عمر پختہ ہوتی ہے اور جو ہے 40 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے موقع دیجئے اور
مجھے میری قسمت میں یہ لکھ دیں انشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اس نعمت کا انعام میں بیان کروں اور اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تم نے ہمیں دیا۔ یہ جو ہے حتی اذا بلغ اشدہ، جب اس کی عمر پختہ ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 سال کی عمر میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر کی دوستی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی، 20 ایئرز اولڈ تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مال کی تجارت کے لیے شام کا ارادہ کیا تو اپنے دوست کو یاد کیا کہ چلو تم ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں تو راستے میں ایک ببول کے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے بیٹھتے ہیں، آرام کے لیے سو جاتے ہیں۔ جب وہاں سو جاتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک راہب وہاں سے گزرتا ہے، ایک جو ہے عیسائی پادری، اور وہ جو ہے ابوبکر سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو اس درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تو محمد ابن عبداللہ جو ہیں عبداللہ کے بیٹے محمد ہے۔ کہنے لگے کہ یہ جو ہے آخری نبی ہیں، اس درخت کے نیچے کبھی کوئی سویا نہیں سوائے نبی کے، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کوئی سویا نہیں۔ تو جب ابوبکر یہ سنتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، ان تمام کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو ہے فدا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے ارادہ کر لیتے ہیں کہ آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی حضرت ابوبکر کا رہا، اور حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اور جب 18 سال کی عمر قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جب 40 سال کی عمر ابوبکر کی ہوئی تو قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے موقع دیجئے، مجھے توفیق دیجئے کہ اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے دی ہے، اور وعلی والدی، اور میرے والدین پر، ونعمل صالحا ترضاہ، اور میں عمل کروں ایسا عمل جسے تو راضی ہو جائے۔ تو وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں اصلاح کر دے، میری ذریت کو ٹھیک کر دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا مانگنا اتنی تاثیر پیدا ہوئی اس میں کہ جو ہے حضرت ابوبکر وہ واحد صحابی ہیں جن کے والد بھی مسلمان، جن کی والدہ بھی مسلمان، جن کی بیوی بھی مسلمان، جن کے تمام اولاد مسلمان۔ یہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی یوں کہا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اتنے بڑے ہیں کہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، ذریت کے لیے، فقط بچے نہیں بلکہ نسل در نسل کے لیے دعا مانگی تھی۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور جو ہے ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب انسان 40 سال وَبَلَغَ 40 سنہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، ہم میں سے جتنے بھی 40 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، تو حق تعالیٰ شانہ ان پر ایمان کی حالت میں حق تعالیٰ شانہ ان پر حساب و کتاب کا معاملہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے لمبی دعا مانگنی چاہیے، لمبی عمر کی، اور یہ بھی ساتھ ساتھ عافیت کے ساتھ لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے۔ 40 سال تک پہنچتا ہے تو جو ہے حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے حساب و کتاب آسان کر دیتا 40 ایئرز کی عمر میں۔ جب جو ہے 60 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، 60 سال کی عمر پر پہنچتا ہے، ہم میں سے بہت سے بڑے بوڑھے ہیں، تو رجوع اور انابت اللہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ جو ہے اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب 70 سال یعنی 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے
تو آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ وجہ ظاہر ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا جاننے والا ہے. تو حق تعالیٰ شانہ تو اس بندے کی قدر کیوں نہ کریں جس نے 70 سال کی عمر ایمان کی حالت میں گزاری ہو، 70 سال کی عمر چاہے جتنا بھی گندا ہو، چاہے جتنا بھی پاپی ہو، چاہے اسے جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں، لیکن حق تعالیٰ شانہ تو بڑے رحیم و کریم ہے. تو وہ داتا ہے کہ تیرے یہاں جو کوئی کمی نہیں، تو ان کے یہاں تو جو ہے کوئی چیز کی کمی نہیں. تو حق تعالیٰ شانہ 70 سال کی عمر کے بوڑھے کو جو ہے حق تعالیٰ شانہ محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کی محبت کا اعلان کر دیتے ہیں. اور جب 80 سال کی عمر کا انسان پہنچتا ہے، 80 ایئرز کی عمر تک پہنچتا ہے، تو حق تعالیٰ شانہ اس کے حسنات کو قائم و دائم رکھتے ہیں. ہر بھلائی جو اس نے پوری زندگی میں کی ہے، وہ تمام بھلائی تو جو ہے اس کو قائم و دائم رکھتے ہیں، اور تمام گناہ یکے بعد دیگرے مٹانا شروع کر دیتے ہیں. تمام گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. اور جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ 80 سال کی عمر جو ہے ایمان کی حالت میں گزاری ہے. بڑی بات ہے. تو حق تعالیٰ شانہ یہ انعام عطا فرماتے ہیں. اور جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو یہ دونوں انعامات تو حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے دیتے ہی ہیں، لیکن جو ہے اور اس کو ایک انعام اور زیادہ دیتے ہیں کہ جو ہے یہ اپنے گھر والوں میں سے جس کے لیے بھی شفاعت کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. 90 سال کی عمر پہنچ جاتی ہے تو جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور حق تعالیٰ شانہ کے پاس جائے گا، حق تعالیٰ شانہ اس کو انعام دیں گے کہ جو ہے تیرے گھر والوں میں سے جس کے ساتھ تو احسان کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے جہنم جو ہے فکسڈ ہے اور متعین ہے، میں جو ہے اس کے لیے وہ شفاعت کا حق تجھے دیتا ہوں. یہ جب 90 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے فرشتوں کے درمیان کہ میرے فرشتے، میرا یہ بندہ اسیر فی الارض ہے، زمین میں قیدی ہے، اس کے ساتھ محبت کرو اور اس کو میں نے یہ شفاعت کا مقام عطا فرمایا ہے. التي انعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. اگر اپنے لیے سلامتی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے سلامتی چاہیے، اپنے والدین کے لیے سلامتی چاہیے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی ونعمل صالحا ترضى واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. یہ وہ لوگ ہیں جب 40 سال تک پہنچ جاتے ہیں اور اس سے اوپر کہ ہم جو ہے ان کے اچھے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، یہ جنت میں جانے والے ہوں گے، یہ جنت کے لوگ ہوں گے. وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، یہ وہ سچا وعدہ ہے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ، ابتدا کی ربنا اللہ سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کریں اور ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. تو جو ہے ان کے لیے یہ انعامات ہے. کتنے بڑے انعامات ہیں، اندازہ کیجئے. انسان اگر سوچے تو ششدر رہ جائے. لیکن والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور جو لوگ اپنے والدین کو جھرکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے بیزار ہوں، اور وہ لوگ کفار جو اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ اتعیداننی ان اخرج، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے بہت سی پشتیں در پشت گزرے ہیں، کیا وہ بھی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ وَإِلَّكَ آمِن، اور وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں. والدین مسلمان ہو، بیٹا جو ہے اس قسم کا الٹا سیدھا ہو تو وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ وَإِلَّكَ تیرا ناس ہو، آمین تو مسلمان ہو جا، ایمان لے آئے. آمین امر کا صیغہ
आमन युमिनु से इन्न वादल्लाहि हक़, याद रखो अल्लाह ताला का वादा हक़ है। फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, लेकिन वो बेटा जो अल्लाह को नहीं मानता या बहका हुआ है वो कहता है कि ये तमाम चीज़ें जो है पुराने लोगों की बहकी बहकी बातें हैं, उसको क्यों मानते हो। देखिए हक़ ताला शानहू ने कैसी तस्वीर खींची है। मुसलमान जो हक़ ताला शानहू को मानता है, वालिदैन के साथ एहसान करता है, तो हक़ ताला शानहू के इनामात की बारिश उस पर बरसती है, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। और उसके लिए हक़ ताला शानहू कितने इनामात का फ़ैसला करते हैं। उसके मुकाबले में जो काफिर होता है, हक़ ताला शानहू उसके लिए क्या क्या वईद फरमाते हैं। तो ये जो है सूरह अहक़ाफ़ में जो है बहुत सी चीज़ों का खुलासा है, और एक तो इल्म गैब का तज़किरा है, और उसके बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ ताला शानहू ने जो है इस्तिक़ामत और मुसलमानों को इस्तिक़ामत करने का हुक्म दिया है। और उसके बाद जो है हक़ ताला शानहू ने इंसान को अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करने की और उनकी खिदमत करने की का हुक्म दिया है। और उसके बाद उसी सूरत में हक़ ताला शानहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया है कि आप पर जो तकालीफ़ गुज़रते हैं, आप पर जो मुसीबतें आती हैं, वो याद रखो कि दूसरी उम्मतों पर भी उसके हालात आए हैं इस किस्म के। मसलन वलक़द अहलकना मा हवलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन, उसी का ज़िक्र है सूरह अहक़ाफ़ में। उसके बाद जो है जो सूरत है वो सूरह मोहम्मद है। सूरह मोहम्मद को उलमाए मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने जो है सूरतुल क़िताल भी कहा है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा से निकल रहे थे तो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अबी क़ुबैस पर खड़े हैं, मक्के मुकर्रमा सामने है, काबतुल्लाह सामने है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और कह रहे हैं या मक्का, ए मक्का, अंत हब्बुल बिलाद इलल्लाह, तो अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा जगह है। व अंत हब्बुल बिलादी इलैया, और मुझे सबसे ज़्यादा तुझसे मोहब्बत है। वलौला कौमुका अहलुका अखरजुनी मा खरजतु, अगर तेरी कौम यानी जो लोग यहाँ रहते हैं इस मक्के मुकर्रमा में मुझे न निकालते तो मैं न निकलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर जो है बड़े अफसोस के साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मक्का मुकर्रमा से रवाना हो रहे हैं। तो कुरान पाक की आयत, ये पूरी सूरत जो है ये मदनिया है, मदीना में उतरी हुई है, लेकिन रास्ते में कुरान पाक की ये आयत नाजिल हुई है कि वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतम मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अफसोस न कीजिए, जिस गांव से, जिस शहर से वालों ने आपको निकाला, कितनी ऐसे गांव और शहर हैं जो क़ुव्वत के एतबार से तेरे शहर से क़ुव्वत के एतबार से जो है जिन्होंने आपको निकाला उससे ज़्यादा क़ुव्वत वाले थे। अहलकनाहुम फला नासिर लहुम, हम अगर उनको हलाक करना चाहें तो हम हलाक कर सकते हैं। फला नासिर लहुम, तो कोई उनका मददगार नहीं। तो ये कुरान पाक की आयत वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतम मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतक, ये जो है मक्के मुकर्रमा से निकल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दिलासा दिया कि यार ये अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आप फ़िक्र न करें, इसलिए कि ये जो शहर वाले हैं ये इतने ताकतवर नहीं, इससे ज़्यादा ताकत वाले लोग थे। हमने उनको पसपा किया और हमने हलाक किया, अगर आप चाहें तो हम इनको हलाक कर सकते हैं। फिर जो है मुख्तलिफ़ आयतें जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो जो है मुख्तलिफ़ आयतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिसमें जो है आज़ादी दी गई और इख्तियार दिया गया कि आप जो है अब मुकाबला कर सकते हैं। मक्के मुकर्रमा की ज़िंदगी जो नॉन वायलेंस की ज़िंदगी थी
وہ زندگی اب ختم. اب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اب یہ لوگ اگر حملہ کریں آپ پر تو آپ جو ہے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اسی کا ذکر ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور اسی میں اس کا ذکر ہے اخیر میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جو ہے دلاسا دیا گیا کہ آپ جو ہے فکر نہ کریں. یہی حالت ہوتی ہے لیکن یاد رکھو آپ جو ہے ان کے مقابلے میں آپ جو ہے کامیاب ہی ہوں گے. اس کے بعد سورہ فتح کا آتی ہے. سورہ فتح جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فتح کا اعلان ہے. دیکھیے کس قسم پرسی کے عالم میں نکلے تھے اور جو ہے جس میں سورہ محمد نازل ہوئے اکیلے ہیں, ایک ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کے ساتھ وہ ابو بکر ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن صحابہ کرام کے ایمان پر قربان جائیے اور جو ہے صحابہ کرام کے یقین پر قربان جائیے. بھاگ رہے ہیں, چل رہے ہیں, چپ کے چل رہے ہیں اور سراقہ ابن جعشم پیچھے کر رہا ہے. وہ گھوڑے سوار آ رہا ہے اور اس نے پیچھا کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ مارے گئے, وہ تو کوئی آ رہا ہے. حضور نے کہا کہ کوئی فکر نہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو فکر نہ کر. سراقہ جب قریب پہنچتا ہے حضور اشارہ کرتے ہیں یوں تو اس کے جو ہے پیر دھس جاتے ہیں زمین میں. جب جو ہے وہ جو ہے لجاجت کرتا ہے کہ یا محمد ابن عبداللہ مجھے نجات دو, مجھے نکال دو. حضور دعا مانگتے ہیں, دوبارہ گھوڑا نکلتا ہے, پھر وہ چکر لگاتا ہے, پھر جو 100 لال اونٹ وعدے میں کفار نے وعدہ کیا تھا وہ اس کے آنکھوں کے سامنے منڈلاتے ہیں تو دوبارہ وہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے. دوبارہ حضور اس طرح کرتے ہیں. 3 مرتبہ اس طرح ہوا. جب اخیر مرتبہ وہ ہنہناتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں کہ اے سراقہ جو ہے مجھے میرے سامنے جو ہے کسرا یعنی مدائن کے بادشاہ کے تاج میرے سامنے ہے جو تجھے پہنایا جائے گا. تو اس وقت ابو بکر یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ کھانے کے تو لالے پڑے ہوئے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور اسی طرح ہم بھاگ رہے ہیں اور جو ہے آپ جو ہے وہ کسرا اور مدائن یعنی جو سپر پاور اس زمانے میں تھی اس کا مقابلہ اور اس کا وعدہ کر رہے ہیں. نہیں, یہ جو ہے صحابہ کرام کا ایک کمال تھا اور سراقہ بھی یہ جانتا تھا. اسی وجہ سے سراقہ نے حضور سے یوں کہا کہ یا محمد ابن عبداللہ مجھے جو ہے ایک پروانہ لکھوا دو, ایک سرٹیفکیٹ لکھوا دو کہ جب آپ پورے عالم پر قابض ہوں گے تو تمہارے لوگ مجھے جو ہے مجھ سے سرزنش نہیں کریں گے. حضور جو ہے حضرت ابو بکر کو حکم دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر ابو بکر لکھ دیتے ہیں اور سراقہ چلے جاتے ہیں. جب فتح مدائن ہوتا ہے سعد ابن ابی وقاص کی کارکردگی میں اور وہاں سے سارا سونا جب آتا ہے تو جو ہے وہ تاج جو مدائن کے بادشاہ کسرا کے بادشاہ پرشین بادشاہ کے سر پر پہنایا جاتا تھا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پائے تخت پر ہیں, خلیفہ اور امیر المؤمنین ہے. سراقہ ابن جعشم کو بلاتے ہیں اور وہ تاج ان کو پہناتے ہیں جس کا وعدہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور سراقہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رو پڑتے ہیں کہ کیا صادق المصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کیسے سچے تھے کہ جو ہے اس کا وعدہ کیا تھا کہ تاج پہنایا جائے گا تو تاج پہنایا گیا. آگے جو ہے سورہ فتح
تو الذین آمن سورہ محمد کے ساتھ سیدھے پورے سورہ فتح کا ذکر ہے، جس میں فتح مبین بہت کھلم کھلے فتح کا ذکر ہے، اور قرآن پاک اس کو ذکر کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک تو قسم پرسی کی زندگی بالکل کچھ نہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے قرآن کا اعجاز دیکھیے، قرآن کا کمال دیکھیے۔ اسی وجہ سے جو ہے صحابہ کرام اس پر فدا تھے، اور قرآن کو سننے کے بعد اور قرآن کی تلاوت کے بعد کتنے صحابہ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ لبید ابن ربیعہ سے کہا گیا کہ جو ہے کچھ سنائیے، حضور نے کہا تھا، کہنے لگے قد ترکت کل ذالک یا رسول اللہ، قرآن پاک کی نزول کے بعد جو ہے شعر شاعری ہم نے چھوڑ دی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ سے کہا گیا، بڑے صحابی ہیں، کہ تم کچھ سناؤ ایک سفر میں، تو عبداللہ ابن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ، قرآن کے اعجاز کے سامنے ہم کیا کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر جو ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر تو تھے ہی، حضرت عمر کہتے ہیں لبید ابن ربیعہ سے کہ لبید، جب حضور ہی صاحب قرآن تجھ سے کہہ رہا ہے تو کچھ تو کہہ۔ عبداللہ ابن رواحہ گھوڑے میں سوار ہیں اور جا رہے ہیں، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک طرف عبداللہ ابن رواحہ ہے، دوسری طرف جو ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو وہاں سے عمر بن الخطاب بھی کہتے ہیں کچھ تو سنا، یہ تو حضور کہنا ہے۔ تو پھر لبید ابن ربیعہ وہ شعر بہت ہی عمدہ ہے، کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ یاد رکھو کہ اللہ کے سوا ہر چیز ضائع ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ہر نعمت ختم ہونے والی ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ وکل نعیم لا محالۃ زائل، ہر نعمت جو ہے زائل ہونے والی ہے۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند ہے یہ شعر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے رہتے تھے اور کہتے تھے اصدق القول ما قالہ شاعر ما قالہ لبید، سب سے بہتر اور سب سے سچا شعر جو کسی شاعر نے کہا ہو یہ لبید ابن ربیعہ کا شعر ہے۔ لیکن اس قسم کے لوگ بھی قرآن کے اعجاز کے سامنے اور قرآن کے کمال کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے تھے کہ اتنا بہترین کلام ہے۔ تو سورہ فتح جو ہے اس کا ذکر ہے، اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ حجرات کا نزول ہوا، اور سورہ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حکم ہے، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح رہنے کا ہے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے مومنو، تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والا ہے۔ یعنی حضور کوئی بات کہہ رہے ہوں تو پھڈے کے درمیان میں ٹپک نہ پڑو، اور حضور اگر جا رہے ہوں تو آپ ان کے سامنے نہ چلو، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو ہے بہت زیادہ آپ رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر رکھو، اور جو ہے آپ کے سامنے کسی چیز میں پیش قدمی نہ کرو۔ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکم ہے، اور چونکہ علماء اور صلحاء جو ہے وارثین انبیاء ہے، تو یہی حکم جو ہے علماء کے ساتھ کرنا چاہیے، خصوصاً بڑے بڑے جو علماء ہے ان کے سامنے اپنی ہی ہانکنی نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے ان کی بات سننی چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کے سامنے سے گزر رہے تھے، آگے ابو دردہ تھے، پیچھے ابو بکر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ کو بلایا اور یوں کہا یا ابا دردہ، اے ابو دردہ اس طرح نہ کیا کرو، یہ جو ہے تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر ہیں، اور ابو بکر جو ہے زمین میں انبیاء کے بعد
زمین نے اور کوئی اور ماؤں نے کوئی جو ہے انسان کو پیدا نہیں کیا جو ابو بکر سے افضل ہے، لہذا تم جو ہے ابو بکر سے آگے نہ چلا کرو۔ یہ وہی ابو بکر ہے جو 18 سال کی عمر میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر کو پہچان گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے تھے، اور قرآن نے ان کی دعا کا ذکر کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ تو ایک تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور پھر آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہاری آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو اس طرح جو ہے زور سے بات نہ کیا کرو، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال جو ہے ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا پتہ تک نہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں آج سے جو ہے اس طرح آپ سے بات کروں گا جس طرح کوئی سرگوشی کرتا ہے، یعنی کان میں آ کے کوئی بات کہتا ہے، اسی طرح جو ہے میں بات کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے آہستہ پڑھتے تھے، اتنے آہستہ بولتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے آہستہ بولتے تھے کہ بہت سے مرتبہ حضرت عمر جیسا جلالی انسان کے متعلق حضور کو کہنا پڑتا کہ عمر کچھ آواز بلند کیا کرو، اور اسی طرح جو ہے دوسرے صحابی جو بلند آواز سے باتیں کیا کرتے تھے وہ اس آیت کے بعد جو ہے وہ رویا کرتے تھے کہ شاید ہم سے کوئی اس طرح غلطی نہ ہو گئی ہو۔ اور یاد رکھو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون۔ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اور مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ بے ادبی کے نتائج یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور نمازوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، دین کے کام کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اور جو ہے آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے بے ادبی کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ جو ہے یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جائے انسان تو یہ حکم باقی ہے، اسی وجہ سے وہاں پر لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہاں جب درود و سلام پیش کیا جاتا ہے آہستہ سے، ادب سے، بلند آواز سے وہاں باتیں نہیں کی جاتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پرس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے خالص کر دیا، یعنی تقوی بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا ڈر بھر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں، تقوی بھر دیتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست کریں۔ اسی وجہ سے جب حج و عمرہ کے لیے جائیں تو وہاں بہت پستی کے ساتھ، احترام اور ادب کے ساتھ، شور و غل نہیں، پوش نہیں کرنا چاہیے، دھکم دھکی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور اپنی ہی جو ہے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ اپنی آواز کو پست کرتے ہیں ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ حق تعالی شانہ جو ہے ہمیں اس میں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، وہاں بھی جائیں تو جو ہے وہاں ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پست آواز کے ساتھ درود شریف اور صلاۃ السلام پیش کریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو تقوی کے لیے خالص کر دیں گے، تقوی بھر دیں گے اور مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور پھر جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جب معاملہ کا ذکر ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح جو ہے معاملہ کرتا ہے اس کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب کوئی بات کوئی آپ کے کسی کے متعلق کوئی بات لے کے آئے کہ فلاں نے تمہارے متعلق یہ بات کہی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو وہ بات منظور نہ کر لینا، تم جا کے تحقیق کر لینا۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی قوم کو کسی جہالت اس قسم کی باتوں کی وجہ سے ان پر کوئی سختی کر لو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے تمہیں ندامت ہونے لگے۔ اور پھر جو ہے آگے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جو ہے معاملہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، یاد رکھو کہ جو ہے ایک دوسرے کی مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ جس کی مذاق تم اڑاتے ہو تمہیں کیا پتہ کہ اس کا کیا مقام ہے۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور ایک عورت دوسرے عورت کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت تم سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اسی طرح آگے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یاد رکھو بدگمانی کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ ان بعض الظن اثم، یاد رکھو بہت سی بدگمانیاں جو ہے گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کی عیب نہ ڈھونڈو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا خون، مردہ بھائی کا خون جو ہے تم کھاؤ؟ تم اس کو ضرور ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، یاد رکھو اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرم کرنے والا ہے۔ اور پھر اخیر میں سورہ حجرات کے اخیر میں جو حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، اعراب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے احسان جتلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو یمنون، تو یہ فقط اعراب کے لیے نہیں، یہ اعراب کہتے ہیں دیہاتیوں کو، فقط اعراب کے لیے نہیں، ہر مسلمان کو حکم ہے کہ تم اللہ پر احسان نہ جتلاؤ۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، یاد رکھو کہ تم آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمہارا اسلام لانا تم ہم پر احسان نہ جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تمہارے ایمان میں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعلمون، اللہ تعالیٰ جو ہے بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ دیکھیے کتنا ربط ہے یعنی ان تمام صورتوں میں، کہ جو ہے کتنا ربط ہے۔ درمیان میں سورہ فتح کا ذکر ہے اور حدیبیہ کا قصہ اور اس کا واقعہ آپ نے جو ہے بارہا مختلف لوگوں سے سنا ہے، لیکن اس میں جو ہے جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا کہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لقد صدق اللہ، اسی سورہ فتح میں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، حق تعالیٰ شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا تھا وہ سچا تھا۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، یقیناً آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ، اور محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے بالوں کا حلق بھی کریں گے، اور جو لوگ قصر کریں گے یعنی چھوٹے بال کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، نبی حق تعالیٰ شانہ کو وہ بات معلوم ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اسی کے بعد آپ کو بہت بڑی فتح حق تعالیٰ شانہ عطا کریں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا
اور پھر نکلے تھے جو ہے کعبۃ مکہ مکرمہ کی طرف، تو اس میں تعین نہیں تھی کہ اسی سال جو ہے آپ لوگ عمرہ کریں گے۔ صحابہ کرام جو ہے بڑی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب پہنچنے لگے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، جیسے ہی بیٹھی تو اٹھتی ہی نہیں تھی، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قصوہ مکھر گئی، قصوہ جو ہے اکر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سمجھ گئے تھے، تو کہنے لگے نہیں نہیں، یہ اکر نہیں گئی، یہ مکھر نہیں گئی، بلکہ جو اللہ بٹھاتا انسان کو اسی نے اس کو بٹھایا اور وہی اس کو اٹھائے گا۔ جب یہ بات کہی اس کے بعد جو ہے کہا قصوہ کو کہ تو اٹھ جا اپنی اونٹنی کو، تو اونٹنی اٹھ گئی۔ اس سے اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا تھا کہ اس سال داخلہ نہیں ہوگا۔ تو جب حدیبیہ میں پہنچے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دوسرے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو جو ہے وہ ارادے پر تھے، جچے تلے تھے کہ جو ہے محمد ابن عبداللہ کو داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ اور جب ان کو پتا چلا کہ مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں، تو خالد بن ولید جیسا سیف من سیوف اللہ جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو ہے، اور ان جیسا مدبر اور جو ہے جنرل دنیا نے نہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس کی مثال اس وقت بھی خالد بن ولید نے بتلائی تھی۔ ہر پہاڑی پر ایک آدمی کو بھیج دیا، مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک، اور وہاں سے دو آدمی کو بھیج دیا تاکہ ایک دوسرے کو ریلیف کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قافلہ نکلا تو ایک پہاڑی سے دوسرے پہاڑی تک وہ آواز دے دیتا کہ یہاں سے گزرے ہیں، تو وہاں سے دوسرے پہاڑی سے مکہ مکرمہ تک پوری اطلاع خالد بن ولید کو ملتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچے تو حضور نے کہلوایا کہ جو ہے قریش تو کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ لڑائی کرتے کرتے یہ کیوں نہیں کرتے کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، ہمیں عمرہ کرنے دیں، اور پھر جو ہے کچھ وقت وہ انتظار کر لیں، اپنی طاقت کو مضبوط کریں، اور اس کے بعد ہم سے مقابلہ کریں۔ اگر وہ مقابلہ کر لیں اس کے بعد تو ٹھیک ہے، یا عربوں کو ہمارے مقابلے کے لیے اور ہمارے مقابلے کے لیے جو ہے ان کو موقع دیں۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو میرا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ غالب ہو جائیں، اور اگر وہ غالب نہ ہو اور ہم غالب ہوں گے تو انہی کے لیے جو ہے اعزاز و اکرام ہے، اس لیے کہ میں قریش ہی میں سے ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے وہاں مکہ مکرمہ پہنچی تو عروہ ابن مسعود الثقفی جو ہے پہلے تو جو ہے بدیل ابن ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پہلے قوم کو یوں سمجھایا چلو مجھے دیکھنا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کی کیا حالت ہے۔ تو جب وہاں پہنچے انہوں نے اجازت دے دی، مکہ مکرمہ سے بدیل ابن ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو اپنی قوم میں کو کہتے ہیں کہ حضور کی محمد ابن عبداللہ کی بات سچی ہے اور ان کو موقع دینا چاہیے۔ قوم نہیں مانتی، جب نہیں مانتی تو بدیل بڑے سردار تھے، اپنی فوج اپنی جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یعنی اب ہمارا تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو جو ہے عروہ ابن مسعود الثقفی جو بہت بڑا سردار تھا، وہ کہتا ہے مجھے موقع دینے دو، میں جاتا ہوں۔ جب وہاں جاتا ہے، حضور کی بات سنتا ہے، تو وہ کہتا ہے عروہ ابن مسعود الثقفی کہ محمد ابن عبداللہ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں بہت بڑا جو ہے سردار تھا، میں جو ہے آپ ہی کی طرف سے جو ہے روم کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں، آپ ہی کی طرف سے میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس گیا ہوں، اور وہاں کے لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر ان کو موقع مل جائے تو جو ہے ان کو ذبح کر دیں اور اپنے بادشاہ کو ختم کر دیں اگر ان کو موقع مل جائے، لیکن ڈر کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اس طرح معاملہ ڈر کی وجہ سے ان کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔
لیکن محمد ابن عبداللہ کی حالت ہم نے یہ دیکھی، وہ تھوکتے ہیں تو ان کے اصحاب اس تھوک کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے بدن پر مل لیتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں، جو اپنے منہ دھوتے ہیں تو پانی جو گرتا ہے ان کے اصحاب لے لیتے ہیں۔ یاد رکھو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا جو ہے تم ان کی بات کو مان لو کہ تمہیں موقع ملے۔ تو کفار قریش مانتے نہیں۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو عروہ ابن مسعود بھی نکل جاتے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ، اور پھر اخیر میں تو صلح حدیبیہ ہوتی ہی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ابتدائی زندگی جو ہے سورہ احقاف میں بیان کی، جو 18 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے۔ پھر جو ہے سورہ محمد میں قسم و پرسی کا عالم مدینہ منورہ کا اس کو ذکر کیا، اس کے بعد پورے فتح کو ذکر کیا کہ پورے عالم پر کیسے حاوی ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو سورہ حجرات میں جو ہے یہ بتلایا کہ تم اس انسان عظیم کے ساتھ کس طرح جو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان کے آگے نہ چلو، ان کی باتوں کو تسلیم کرو، اپنی آواز کو ان سے اونچی نہ کیا کرو۔ کتنا ربط ہے پورے پون پارے میں اور پورے جو ہے یہ 4 صورتوں میں کتنا ربط اور لنک ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے اس میں مضامین ہیں لیکن موقع بہت مختصر ہے۔ حق تعالی شانہ جو کچھ کہا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماویں اور ہمیں قرآن پاک کی قدر کی توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، سننے والے اور سننے والیوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں آداب سکھلا دے۔ یا اللہ جس طرح قرآن کا ادب کرنا ہے، سنت نبویہ کا ادب کرنا ہے، سنن کا ادب کرنا ہے، یا اللہ وہ آداب تمام سکھلا دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ یا اللہ ہمارے ساتھ انعام کا اور فضل کا معاملہ فرما۔ جب ہم 40 سال کے ہو جائیں تو یا اللہ ہمارے لیے حساب و کتاب آسان فرما، حساب و کتاب 40 سال کی عمر میں آسان فرما۔ جب ہم 60 سال کے ہو جائیں تو تیری طرف رجوع نصیب فرما، 60 سال کی عمر میں تیری طرف رجوع نصیب فرما۔ یا اللہ 60 سال کی عمر میں تیری طرف رجوع نصیب فرما۔ یا اللہ اور جیسی عمر بڑھتی جائے یا اللہ ہمارے ساتھ ہماری ذریت کے ساتھ تو یا اللہ انعامات کی بارش برسا دے۔ جتنے بھی سننے والے اور سننے والیاں ہیں جو حاضر ہیں اور غائب ہیں، ان کی ذریت کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ، ہم سب کی ذریت اور والدین کے ساتھ، اور اس سے اوپر ہمارے اوپر کے دادا اور پردادا اور ہر ایک کے ساتھ یا اللہ انعامات کی بارش برسا دے۔ یا اللہ انعامات کی بارش برسا دے، انعامات اور تیرے کرم کی بارش برسا دے۔ تیری رحمت کی چادر سے ہم سب کو ڈھانپ لے یا اللہ، تیری رحمت کی چادر سے ہم سب کو ڈھانپ لے یا اللہ۔ ہماری ان دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، انبیاء مقربین کے صدقے طفیل میں، علماء امت اور صلحاء امت کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔